اور یہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شہباز شریف ڈیلی میل کیس کے حوالے سے. تو اس کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کروا کر شہباز شریف کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اس سے کیس ختم تو نہیں ہو جانا تھا ظاہر ہے؟ دیکھیں پہلے تو ذرا سا کیس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیں. 14 جولائی 2019 کو ڈیلی میل ایک بڑا مشہور اخبار ہے, اس کا ایک کرسپونڈنٹ ہے ڈیوڈ روز. اس نے ایک سٹوری چھاپی جس کی ہیڈ لائن تھی Did the family of Pakistani politician who has become the poster boy for British overseas aid steal funds meant for earthquake victims? Asked David Rose. کہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے میں بہت سارے فنڈ جو تھے وہ دیے گئے تھے مختلف لوگوں کو, اور ایک DFID ہے بڑا مشہور ان کا ایڈ کا ادارہ, اس نے پنجاب گورنمنٹ کو فنڈ دیے تھے اور چیف منسٹر تھے اس وقت 2008 میں یہ آئے تھے جب یہ فنڈز آئے تھے, چیف منسٹر اس وقت تھے شہباز شریف. بالکل. اور انہوں نے وہ فنڈ سے مختلف قسم کی جو ہے ڈیولپمنٹ سکیمز جو ہیں وہ شروع کی تھی. اس نے پھر ایک سٹوری جو 2019 کی جولائی میں شائع کی کہ ان کے ہاں اس اکاؤنٹس میں اس زمانے میں پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئے, اور یہ مستقل طور پہ 2018 تک چیف منسٹر رہے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد انہوں نے تقریباً 14 جولائی 2019 کو انہوں نے یہ خوایا تو 20 جنوری یا 19 جنوری کو انہوں نے ایک ڈیفیمیشن کیس فائل کیا اور کہا ہم وہ فلاں چیک کرتے ہیں. یہ 41 یا 42 پیجز کا ان کا وہ تھا, اور انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے اس کو ڈیوڈ روز کو, بٹ ڈیوڈ روز سامنے کیوں نہیں آتا, یہ کیوں نہیں آتا, بہت جسے کہتے ہیں پاکستان میں جیسے پریس کری صورت ہے. ڈیوڈ روز نے اس کا جواب جو ہے وہ جمع کرا دیا 80 پیجز کا. ٹھیک ہے. اب تاریخ ذرا سی شریف فیملی کی پاکستان کی عدالتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں, پاکستان کا جو منی لانڈرنگ کیس ہے یہ کوئی 2.5 سال چلتا رہا ہے. اس 2.5 سال کے اندر ایک دن کے لیے بھی ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہونے دی. بالکل. آج سینئر وکیل نہیں آیا, آج ہم نہیں آئے, آپ وزیر اعظم بیمار, آپ شہباز شریف بیمار ہیں, آپ بھائی بیمار ہیں, آپ یہ کر دیں وہ کر دیں. 108 کے قریب ان کے جو تھے اپنا وہ لوگ تھے اپنا جو ہے اپنا گواہ, ان میں سے ایک گواہ پیش نہیں ہوا. فرد جرم عائد کیے بغیر وہ پولیس کے مضمون جو گواہ جو کہ عدالت کے اندر قابل قبول ہی نہیں ہوتے, اس کے اوپر عدالت نے ان کا کیس ہی ختم کر دیا کہ جاؤ بسم اللہ. اس سے پہلے میاں شریف صاحب ان کے والد, انہوں نے ایک ٹیکس جو تھا اس کے اوپر کیس کیا تھا, ان کے اوپر ایک کمیشن انکم ٹیکس نے ایک اپنا کیس فائل کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر لیتے رہے, پھر یہ باہر چلے گئے. باہر جا کے جب واپس آئے تو پھر انہوں نے کہا یہ تو ٹائم بار ہو گیا ہے, اب آپ کیا اپیل کرنے آئے. حدیبیہ کے پیپر مل کیس جو تھا اس کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوئی کہ ایک ادا پہ انہوں نے کچھ پیسے دینے تھے لندن کی عدالت کے, تو انہوں نے اپنے دونوں فلیٹ جو تھے ایون فیلڈ کے وہ گروی رکھے اور کہا کہ پیسے ادا کرو ورنہ یہ فلیٹ گروی ہیں. انہوں نے آؤٹ سائڈ دا کورٹ سیٹلمنٹ کی جس کے اوپر وہ انہوں نے کہا بیان دیا تھا ساکھ ڈالنے کے پیسے میں نے پہنچائے تھے, اور وہ جب سیٹلمنٹ ہو گئی تو انہوں نے کیسا. اب یہ اتنا بڑا ثبوت تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے ہیں, لیکن اس کو جہاں پہ چونکہ خود وزیر اعظم تھے چلاتے رہے ادھر ادھر, اور جب قاضی فاضی صاحب بس کیس پہنچا انہوں نے کہا آپ تو اتنی دیر کے بعد آئے ہو, یہ تو ٹائم بار ہو گیا. یہاں پر بھی انہوں نے یہی ٹیکٹس استعمال کرنے کی کوشش کی. اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جان, اب ان کی مسز صاحبہ مشرف کی طرف سے انہوں نے شہبہ مشرف کی طرف suggested to the court that as the PM پاکستان شریف was a very busy man, بہت مصروف آدمی ہے, اس مصروف آدمی کو عدالت سے چھٹی دی جائے. تو اس کے اوپر جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے میتھیو نکلن نے کہا, جو جج تھا, اس نے جو فقرہ بولا ہے وہ فقرہ بڑا شاندار ہے. اس نے کہا in this courtroom the PM is a claimant like anyone else. وہ ایک درخواست گزار ہے جیسے کوئی اور درخواست گزار. آپ ہوں گے پی ایم تو اپنے عدالت میں ہوں گے, اپنے کمرے میں ہوں گے, یا پاکستان میں, ایون اگر برطانیہ میں بھی ہوتے تو تب بھی آپ جو ہیں وہ یہاں پر کلیمنٹ تھے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ 13 دسمبر تک بھائی جب اس 80 صفحے کا جواب دو ورنہ ہم آپ کو سٹرائک آؤٹ کر دیں گے اور اس کی کاسٹ بھی آپ کو دینی پڑے گی. آپ اندازہ کریں کہ الزام اس بات کا ہے کہ $500 ملین جو ہیں وہ آپ نے DFID کے اور باقی چیزوں کے آپ نے اس کو غبن کیا ہے. اس کے بڑا شور مچا تھا کہ پیسہ آپ نے کھایا ہے. اس پہ انہیں ڈیوڈ روز کی بات کہانی یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ ایڈ آ رہی تھی
اس زمانے میں آپ کے اس اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے, یا تو یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے تھے, ورنہ ہم کہیں گے ہمارے پیسے. تو یہ ہے اصل سٹوری. بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ اس کیس کو روکیں, کیونکہ اس سے ہمارے پاکستان کے اندر جو کیس چل رہے ہیں وہ ان پہ اثر انداز ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لندن کی عدالتوں میں جو فیصلہ آئے گا وہ پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے کے اوپر لوگ ان کے منہ کو آئینہ دکھائیں گے کہ وہ دیکھیں لندن جیسی جگہ جہاں ان کے نہ فائلیں موجود ہیں, نہ ریکارڈ موجود ہے, نہ لوگ موجود ہیں, نہ کرپشن کا پتہ ہے, وہاں پر بیٹھے ہوئے بندے کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو ایک چیک کاٹ کے دیا 500 ملین کا, اس میں سے 100 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ غائب ہو گئے, نہ ریکارڈ تک ایکسس ہے. وہ کہتا ہے, اور آپ جواب نہیں دے سکے. آپ وہ صرف ایک انہوں نے چیکس لگائے ہیں, ٹرانزیکشنز لگائی ہیں کہ بھائی ایک اتنے سالوں کے اندر اتنے پیسے ہمارے آئے, ان میں سے آپ کے اکاؤنٹ میں, اور انہوں نے کہا بتائیے یہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے, اس میں اتنے پیسے کہاں سے آگے, بتاؤ کس شوگر مل سے کمائے, بتاؤ کیا بکریاں بیچ کے کمائے, بتاؤ کیا تم نے ریوڑیاں بیچی, مونگ پھلی کی ریڑھی لگائی, کچھ بتاؤ تو صحیح. اگر یہ نہیں بتا سکتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارے پیسے ہیں, پھر تو ہمارے پیسے کسی اور کے نہیں ہیں, اور یہ ٹیکس پیگر بنی ہے. تو اصل میں وہی کہہ رہا تھا لالی صاحب کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ 13 دسمبر کو اگر آ جاتا ہے لالی صاحب, تو پاکستان کی عدالتوں کے اندر کیا صورتحال بنے گی. جی ہاں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برٹش گورنمنٹ کو جب یہ پروف ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں, ایک پیج نہیں دیا ہے انہوں نے, 80 پیج کے جواب میں بھئی ایک پیج تو دے, وہ بھی نہیں دیا ہے. تو برٹش گورنمنٹ کہے گی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ کے جو ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ڈیفنس نہیں ہے ان این ایلیگیشن آف تھیفٹ, تو آپ مہربانی سے کریں آپ کا کورٹ کا کیا فیصلہ ہے, اس لیے کہ اگر یہ واقع یہ چوری کیا ہے انہوں نے اور منی لانڈر کیا ہے, تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان فیوچر جب تک یہ پیسے واپس نہیں آئے ود انٹرسٹ, ان فیوچر ہم آپ کو کچھ پیسے نہیں دیں گے. کیوں دیں؟ اپنے ٹیکس پیئر سے پیسے لے کے آپ کو دیں کہ آپ کا ایک آدمی کھا جاتا ہے سب. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑی بدنامی کا باعث بنے گا, بڑی بدنامی کا باعث بنے گا. نہیں, یہ آپ کا انٹرنیشنل پوزیشن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں میری بات سنیں, دنیا پوری میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک گھر میں رہتا ہوں اور ساتھ ایک دفتر میں کام کرتا ہوں, اچانک میرے گھر میں 2 گاڑیاں آ جاتی ہیں, تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے, تو مجھے ثابت کرنا, یا تو میں اس دفتر میں نہ ہوں, اگر تو میں یعنی پبلک آفس ہولڈ کرتا ہوں, اس پبلک آفس کے اندر اس کی یا تو یہ بتائیں گے کہ جی ہم نے آپ کے پیسے نہیں کھائے, ہم نے تو اپنا یہ موٹر وے کی کمیشن کھائی تھی, یا کہیں گے ہم نے فلاں بندے سے کمیشن کا, کچھ تو ثابت کرنا پڑے گا نا آپ کو اس پیسے کا. پاکستان والی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ جی مقصود چپڑاسی کا پیسہ اس سے پوچھو. وہ جو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا یہ جی ہمیں کیا پتا اس کباب والے کے اس میں اکاؤنٹ میں کہاں سے پیسے آ گئے. اب حالت یہ ہے کہ اس کے 20 کروڑ پیسہ آتا ہے, ساتھ ہی وہ 20 کروڑ آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہمیں کیا پتا, یہ تو خود بخود آ گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر ایسے لوگ بھی رہے ہیں, ایک فوت ہو گیا, اب نام نہیں لینا, امین فہیم صاحب چلو لے لیتے ہیں نام کیونکہ بڑا اوپن کیس ہوا تھا, ان کے کرپشن کیس تھا, انہوں نے ان کے اکاؤنٹ میں انہوں نے کہا پتہ نہیں رات کو کون 4 لاکھ روپے جمع کرا گیا, مجھے تو پتہ نہیں چلا. اب کسی اور کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوتے, ان کے ملازمین کے جمع ہو جاتے ہیں, ان کے لوگوں کے جمع. یہ ہے اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر. آپ اندازہ کریں جب ڈیلی میل نے لگایا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا پاکستان اپوزیشن لیڈر, اور انہوں نے فورن سیکٹری اس وقت بعد جب وزیر اعظم بن گئے بورس جانسن کے ساتھ, بورس جانسن کا پوری تصویر لگائی تھی اس کے اوپر ڈیلی میل کے اوپر کہ یہ دیکھیں یہ یہاں آ کے یہاں ملتے ہیں اور برطانیہ کا DFID کا پیسہ جو ہے ٹیکس پیئر منی ہے وہ کھاتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایسے لالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل میں کیونکہ لالی صاحب ظاہر بات ہے اور ناول میں رہے ہیں کہ اگر یہ پروو ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو انٹرنیشنل ایڈ کی نیگوسیشن کرنے میں بڑا مشکل پیش آئے گی, کیونکہ آپ تو ایڈ کے چور ثابت ہوں گے.